السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر فرینڈز اینڈ ویورز، میں ہوں رمضان ساجد اور میں آپ کو جو ہے عمران سیریز کے ناولز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آج کا جو ناول ہے اس کا نام ہے ٹاپ سیکشن۔ پاک سوسائٹی .com نے اس کو اپلوڈ کیا ہے اور مظہر کلیم کا یہ ناول ہے۔ تو محترم قرائن، ہم چند باتیں آپ کے گوشہ گزار کرتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ محترم قرائن السلام علیکم، ٹاپ سیکشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ منفرد انداز میں لکھا گیا یہ اچھوتا ناول قارئین کے اعلیٰ معیار پر ہر لحاظ سے پورا اترے گا۔ ناول پڑھنے سے پہلے حسب دستور ایک خط اور اس کا جوابی ملاحظہ کر لیں، جو دلچسپی کے لحاظ سے بھی کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ چنیوٹ سے بابو حمید لکھتے ہیں، میں آپ کے ناولوں کا شیدائی ہوں اور پہلی بار آپ کو خط لکھ رہا ہوں۔ چنیوٹ کے ساتھ ساتھ ملاقہ گاؤں اور قصبوں میں بھی آپ کے ناول انتہائی مقبول ہیں۔ ویسے تو آپ کے تمام ناول اپنی مثالات ہوتے ہیں، لیکن کچھ ناول ایسے ہیں جو واقعی ہمارے ذہنوں میں انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر ناول میں عمران اور اس کے ساتھی جس طرح جدوجہد کرتے ہیں اور دیوانہ وار امت مسلمہ کے خلاف کی جانے والی سازشوں کا تارو پود بکھیر کر رکھ دیتے ہیں، وہ واقع اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ تیز اور جان لیوا ایکشن کے ساتھ ساتھ بے پناہ اور لمحہ بلمحہ بڑھتا ہوا سسپنس ہمیں مکمل طور پر اپنے سیر میں گرفتار کر لیتا ہے۔ میری اور میرے تمام دوستوں کی طرف سے اپنے منفرد اور دلچسپ ناول لکھنے پر مبارکباد قبول فرمائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ آئندہ بھی ایسے شاندار ناول لکھتے رہیں گے۔ تو آگے جواب لکھتے ہیں، محترم بابو حمید صاحب، آپ کا اور آپ کے تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جو میرے لکھے ہوئے ناولوں کو پسند کرتے ہیں۔ میرے لکھے ہوئے ناول ہر طبقے کے قارئین نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ مسلسل پذیرائی بھی بخشتے رہتے ہیں، جن کے لیے میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ نصف دہائی سے زیادہ وقت ہو گیا ہے کہ میں مسلسل اور نان سٹاپ آپ کے لیے لکھ رہا ہوں۔ آپ میرے لکھے ہوئے ناول اس جوش و جذبہ اور محبت سے پسند کر رہے ہیں۔ میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ میں اپنے قارئین کو اچھوتے اور منفرد جہتوں سے روشناس کراؤں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی میری یہی کوشش رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ اب اجازت دیجیے، والسلام، مظہر کلیم MA۔ یہ ناول مظہر کلیم صاحب لکھتے ہیں۔ تو یہ ناول آپ حاصل کرنے کے لیے PDF نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں PDF پہ۔ تو اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو واٹس ایپ پہ ہم سے جو ہے یہ ناول آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ ناول کا نام اور رائٹر کا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کیجیے گا تو آپ کو یہ ناول آپ کے واٹس ایپ پہ مل جائے گا، جس کے چارجز ہوں گے 10 روپے۔ وہ اس لیے کہ ہم نیٹ کا پیکیج لگاتے ہیں اور ناولز کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پھر ان کو قیمتی ٹائم دے کر یہ ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کی دلچسپی ناولز میں آئے اور آپ جو یہ ناول پڑھیں۔ اگر آپ یہ ناول پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا بھی دوں گا، تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور ناول حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارا نمبر ہے 030075495333۔ آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کیجیے گا، واٹس ایپ پہ میسج یا وائس میسج کیجیے گا، اور برائے مہربانی آپ اس نمبر پہ کال نہیں کیجیے گا۔ اگر کال کرنی بھی ہوئی تو واٹس ایپ پہ کیجیے گا۔ تو آپ کو 10 روپے کے عوض جائز کیش میں آپ کو جو 10 روپے سینڈ کرنے ہوں گے، تو اونلی انتہائی نامناسب قیمت نہ ہونے کے برابر قیمت میں یہ آپ کو ناول مل جائے گا۔ تو فرینڈز شروع کرتے ہیں۔ جدید ماڈل کی سفید رنگ کار سڑک پر انتہائی برق رفتار سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جوانا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جوزف کسی باڈی گارڈ کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ عقبی سیٹ پر عمران اکیلا تھا اور اس نے کشمشی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔
کار دارالحکومت سے نکل کر مضافات کی طرف جانے والی ایک سنگل سڑک پر آگے بڑھی جا رہی تھی۔ عمران منہ سے عجیب و غریب میوزک بجا رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جوانا کی تیز رفتار ڈرائیونگ سے پوری طرح سے لطف انداز ہو رہا ہو۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بچہ تیز رفتار جھولے میں بیٹھا ہوا ہو لیکن وہ خوف زدہ ہونے کے بجائے اس سے لطف لے رہا ہو۔ جوانا کے ہاتھ میں کار کا اسٹیئرنگ ہو تو پھر کار سڑکوں پر جٹ بن جاتی ہے۔ کار سڑکوں پر موجود گاڑیوں کے درمیان راستہ بناتی ہوئی جس رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، سڑک پر موجود دوسری گاڑیوں کے ڈرائیور کانپ رہے تھے، لیکن جوانا کو تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ پھر ایک سائیڈ روڈ آنے پر عمران کے کہنے پر جوانا نے کار اس طرف موڑی اور پھر تیزی سے آگے بڑھاتا لے گیا۔ اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے جوانا نے کار کی رفتار اور زیادہ بڑھا دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کار ایک قصبے میں پہنچ گئی۔ قصبے میں پہنچتے ہی جوانا نے کار کی رفتار کم کر دی۔ قصبے کے کچے پکے مکانات بتا رہے تھے کہ قصبے میں رہنے والے غریب طبقے کے لوگ ہیں۔ قصبے کا نام احمد آباد تھا۔ چھوٹا سا قصبہ تھا لیکن کافی صاف ستھرا تھا۔ اور اب عمران صاحب اس قصبے میں کیا لینے گئے تھے؟ عمران صاحب اس قصبے میں پہنچے تو آگے کہہ رہے ہیں، ماسٹر اب ہمیں بتا تو دو کہ آخر ہمیں جانا کہاں ہے۔ تو اب اس قصبے کا بھی نہیں بتایا کہ اس قصبے میں جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جاننے کے لیے کہ عمران صاحب کہاں جا رہے ہیں یا اس قصبے میں کیا لینے گئے ہیں، اور اس ناول کی مکمل ڈیٹیلز، مکمل کہانی آپ کو پڑھنی پڑے گی، اور پڑھنے کے لیے آپ کو یہ ناول ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا۔ اگر ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو ہمارے نمبر پہ رابطہ کیجیے گا۔ آپ کو یہ نمبر آپ کے نمبر پر واٹس ایپ پہ آپ کو یہ ناول مل جائے گا۔ تو اگلا ناول تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔